کہ کشمیریوں سن لو، نواز شریف کا دل بھی کشمیر کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ سب سے پہلے میں راجہ فاروق حیدر صاحب کو کشمیری عوام کے ساتھ مل کر خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے آزاد کشمیر کی روایت بدل دی اور انہوں نے جماعت اور لیڈر کے ساتھ وفاداری کا نیا ریکارڈ قائم کیا۔ تو ہم سب مل کر کہتے ہیں کہ راجہ فاروق حیدر زندہ باد۔ اور آپ کو یاد ہے نا مظفر آباد اور کشمیر کی محبت اپنی بیٹی مریم نواز شریف کے لیے۔ آخری بار جب میں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ یہاں جلسے میں شرکت کے لیے آئی تھی تو وقت کی کمی کے باعث میں نے تقریر نہیں کی، تو جب میاں صاحب سپیچ کر رہے تھے تو کشمیری عوام نے کہا کہ میاں صاحب مریم کو کہے سپیچ کرے ورنہ ہم اس کو نہیں جانے دیں گے۔ مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے۔ اسی طرح مظفر آباد اور کشمیریوں نے اپنی بیٹی مریم کو اپنے ساتھ محبت کے لازوال رشتے میں باندھ لیا تھا۔ اور آج میں نے یہ بھی سنا ہے جس کا نام آپ لیتے ہو، جس کو گو نیازی گو کہتے ہو، کہنا پڑتا ہے کہ جہاں سکوت کشمیر کا نام آتا ہے وہاں عمران خان کا نام آتا ہے۔ اور عمران خان آج سن لو کہ کشمیر کے عوام کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنا دو کشمیر کے عوام آج تم عمران خان کو کیا کہہ رہے ہو۔ عمران خان آواز آ رہی ہے نا؟ کشمیری بھی آج یک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں گو عمران گو۔ دیکھو ابھی تھوڑی دیر ترانہ نہیں لگانا پلیز، میرا رقص ٹوٹ جائے گا۔ دیکھو میں نے سنا ہے کہ آج کوٹلی میں آج عمران خان آ رہا ہے، اور آج ایک سرکاری کاغذ پہ لکھی ہوئی تاکید بھی گئی ہے آزاد کشمیر پولیس کو کہ دیکھنا آج مخالف جماعت کا کوئی رکن عمران خان کے جلسے میں آنے نہ پائے، اور اگلی تین قطاروں میں صرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بٹھائے جائیں، کیونکہ جعلی وزیر اعظم کو ڈر لگتا ہے کہ لوگ اس کا گریبان پکڑیں گے۔ ذرا عمران خان
پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم آج آزاد کشمیر میں کشمیریوں کے لیے کیا پیغام لائے ہو؟ تم کشمیریوں کو 15 اگست 2019 کا وہ دن یاد کرانے آئے ہو جب کشمیر کو تم مودی کی جھولی میں پھینک کر آ گئے تھے۔ کیا پیغام دینے آئے ہو آج کشمیریوں کو کہ کشمیریوں مجھے معاف کر دو، میں تمہارا مقدمہ ہار کے آیا ہوں؟ کیا منہ لے کر آج کشمیریوں کے پاس آئے ہو؟ کیا بتاؤ گے کہ میں کشمیر کا سودا کر کے آیا ہوں؟ ایک تو ویسے ہی بیچارہ کسی جلسے میں اور کسی عوامی اجتماع میں جانے کے قابل نہیں رہا، اور کشمیر آئے گا بھی تو کس منہ سے آئے گا؟ ابھی تم میڈیا کنٹرول کر لو، اداروں کو کنٹرول کر لو، لیکن جہاں جہاں سکوت کشمیر کا نام اور ذکر آئے گا وہاں عمران خان مجرم بن کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا۔ آؤ مل کر پہلے کشمیر کے میرے بہن بھائیوں، آؤ مل کر پہلے مقبوضہ کشمیر کے شہداء کو سر جھکا کر ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم کشمیریوں کی جرأت کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم کشمیریوں کی استقامت کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم کشمیری بہن بھائی اور نوجوانوں کی جرأت کو، ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کشمیر کے جرأت کی داستانیں، کشمیر کی استقامت کی داستانیں، کشمیر کی قربانیوں کی داستانیں مقبوضہ کشمیر کے وسیع ہوتے ہوئے اور پھیلتے ہوئے قبرستان سنا رہے ہیں۔ میں کشمیریوں کو، میں سرحد کے پار ان کشمیریوں کو، مقبوضہ کشمیر کے اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹوں کو، ماؤں کو، بزرگوں کو، بیٹیوں کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں، اور ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ کو چوٹ لگتی ہے تو زخمی ہمارے دل ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے عوام، کشمیریوں، ہم لوگ سمجھتے ہیں، آزاد کشمیر بھی یہ جانتا ہے اور پاکستان کا ہر فرد یہ جانتا ہے کہ اپنے پیاروں کو اس طرح کھو دینا کوئی معمولی بات نہیں۔ کئی دہائیوں سے دیکھو اپنے پیارے اگر ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی موت سے دنیا سے رخصت ہو جائیں تو وہ زخم کبھی نہیں بھولتے، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے بھارتی درندگی سے اپنے پیاروں کو شہید ہوتے دیکھنا بہت دل جگر کا کام ہے، اس کے لیے اتنا بڑا جگر چاہیے۔ اور ہم تم جتنے چاہو، میں بھارت کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، تم جتنے لوگوں کو چاہو پابند سلاسل رکھو، نوجوانوں کو گھروں سے اٹھا کر لے جاؤ، نوجوانوں کے ساتھ برا سلوک کرو، بزرگوں کو نامعلوم مقام پہ قید رکھو، اپنی ہی سرزمین پر کشمیریوں سے سوتیلوں کا سلوک رکھو، دشمنوں والا سلوک رکھو،
لیکن یاد رکھو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن کشمیر بنے گا پاکستان. اور قرآن بھی کہتا ہے، میرے کشمیر کے بھائیوں بہنوں، قرآن بھی کہتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اور جو شہید ہیں وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ مت کہو. تو وہ شہید زندہ ہیں، انشاءاللہ زندہ رہیں گے، اور ان کی قربانیوں کی بدولت انشاءاللہ تعالی ایک دن کشمیریوں کی توقعات کے مطابق کشمیر آزاد ہوگا انشاءاللہ تعالی. پوری قوم، میرے کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں، پوری قوم مسئلہ کشمیر پر ایک ہے. میں دل سے آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ پاکستان کا بچہ مسئلہ کشمیر پر ایک ہے، یکجان ہے. سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں اور ہیں، لیکن جہاں ملک کے قومی مفادات کی بات آتی ہے، چاہے وہ ہمارے ایٹمی پروگرام ہو یا پھر مسئلہ کشمیر ہو، میں یقین دلاتی ہوں کہ پاکستانی قوم ایک دل اور ایک جان کی طرح کشمیریوں کے ساتھ متحد ہے. لیکن کشمیر کے میرے بھائیوں اور بہنوں، چند حقائق ایسے ہیں، چند تلخ حقائق اور تلخ سوالات ایسے ہیں جن کا جواب عمران خان کو اور اس کو لانے والوں کو دینا پڑے گا. دیکھو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا نعرہ لگا رہے ہو، لیکن مجھے پتا ہے آپ بہت اچھا نعرہ لگا رہے ہو. شکریہ. بچہ کٹ مرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا. دیکھو، ہم آج اس جعلی حکمران سے سوال پوچھیں گے. کیوں کشمیریوں میرے ساتھ مل کے سوال پوچھو گے نا؟ کیونکہ قومی مفادات کے تحفظ کی ذمہ داری حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے. چاہے وہ جعلی اور سلیکٹڈ حکومت ہی کیوں نہ ہو، ذمہ داری پھر بھی حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے. تو ہم حکومت وقت سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیوں تم نے سازش کے ذریعے مسلط ہو کر عوام کو ایک حقیقی اور منتخب حکومت سے محروم رکھا؟ کیوں تم ایک کمپرومائز تابعدار 22 کروڑ عوام پر مسلط ہو کر تم نے پاکستان کو داخلہ اور خارجی محاذ پر کمزور کیا؟ کیوں تمہاری حکومت میں بھارت کو یہ جرأت ہوئی کہ 15 اگست 2019 کو غیر قانونی طور پر بھارت کو سقوط کشمیر کا حوصلہ ملا؟ جواب دو عمران خان، جواب دو. جو حوصلہ، دیکھو پاکستان میں 4 ڈکٹیٹرز کی حکومت رہی ہے، 10 سال رہی ہے، اور جانتے ہو نا کہ جب ڈکٹیٹرز حکومت پہ آتے ہیں تو وہ کمزور ہوتے ہیں، انہیں کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، وہ پاکستان کے مفادات کا سودا کرتے ہیں. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کسی ڈکٹیٹر کے بھی دور حکومت میں بھارت کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ کشمیر کو اٹھا کے اپنے نام کر لے. یہ سیاہی بھی پاکستان تحریک انصاف کے منہ پر ملی گئی ہے. اور قوم یہ سوال کرتی ہے اور کشمیری عوام یہ سوال کرتے ہیں، جواب دو عمران خان کہ کیوں 18 مہینے گزر جانے کے باوجود
کی حکومت کشمیر کے چلے جانے کے بعد بھی بے بسی کی تصویر بن کے بیٹھی ہے. کیا 2 منٹ کی خاموشی یاد ہے نا جب کشمیر مودی کی جھولی میں پھینک آیا تھا تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس کے پاس کیا علاج تھا؟ 2 منٹ کی خاموشی. یاد ہے نا؟ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہے؟ 2 منٹ کی خاموشی. میں پوچھتی ہوں کہ 2 منٹ کی خاموشی بلکہ تمہاری مجرمانہ خاموشی، اس پر تمہیں خاموش نہیں بیٹھنا تھا، اس پر تو تم کو بولنا تھا، اس پر تو تمہیں دنیا کی رائے کشمیریوں کے حق میں ہموار کرنی تھی. آج کشمیری مریم نواز شریف کے ساتھ مل کر یہ سوال کرتے ہیں کہ تم کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانے میں ناکام کیوں ہوئے؟ بولو کشمیریوں، میرے ساتھ مل کر یہ سوال کرتے ہو نا کہ عمران خان کہاں ہے تمہاری خارجہ پالیسی؟ کیا کشمیری میرے ساتھ مل کر عمران خان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تم نے ٹرمپ کی جو پاکستانی عمران خان تھا نا وہاں پہ جس کو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، اور جو ہمارے ادھر ایک پاکستانی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جس کا نام عمران خان ہے، تم تو بڑے شادیانے بجا رہے تھے، بڑے فخر سے لوگوں کا بتا رہے تھے کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں کشمیر پہ ثالثی کروں گا. تو کیا تم نے کشمیر کے سکوت کے بعد تم نے ٹرمپ سے جا کر پوچھا کہ کیوں بھائی پاکستانی عمران خان کہاں گئے تمہاری ثالثی؟ اور تم نے امریکہ سے واپسی پر کہا تھا نا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. یاد ہے نا کشمیریوں؟ ہمیں اچھی طرح یاد ہے. اور ذرا مجھے ایک آواز ہو کر جواب دینا، وہ جو چھت پہ میرے بہن بھائی کھڑے ہیں وہ بھی، یہ جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں کھڑی ہیں یہ بھی، یہ جو میرے بچے بزرگ کھڑے ہیں بھائی کھڑے یہ بھی یک زبان ہو کر پہلے خاموشی سے میرا سوال سنیے، پھر یک زبان ہو کر مجھے بتائیں کس نے الیکشن کے اندر مودی کے جیتنے کی دعائیں مانگی تھی؟ کس نے کہا تھا کہ مودی جب الیکشن جیت کر آ جائے گا تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا؟ جانتے ہو نا کس نے کہا؟ عمران خان، یہ تمہارے جیسے تابعدار اور بندہ ایماندار کے بس کا لوگ نہیں ہے. اس کے لیے پاکستان نے ایک ہی بیٹا پیدا کیا ہے، کشمیر نے ایک ہی بیٹا پیدا کیا ہے جس کا نام ہے محمد نواز شریف. جہاں دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہو نواز شریف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، لیکن جہاں آنکھیں دکھانا ہو وہاں نواز شریف آنکھیں بھی دکھاتا ہے، اور جہاں حساب برابر کرنے ہو وہاں نواز شریف بھارت کے ساتھ حساب برابر ہی نہیں کرتا، بلکہ جہاں 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کرنے ہو وہاں نواز شریف نہ صرف حساب برابر کرتا ہے بلکہ پاکستان اور مقبوضہ کشمیر کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے. کشمیری عوام یہ سوال کرتی ہے
کہ کیوں تم وہ خارجہ کردار ادا نہیں کر سکے جو ہماری حکومت کا فرض تھا۔ کشمیری عوام یہ سوال کرتے ہیں کہ کیوں تم ملک کی احتجاج کی قیادت نہیں کر سکے جس کے لیے دشمن کو اور پورے دنیا کو ہم نے یہ باور کرانا تھا کہ ہمارے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کیا مظالم ہو رہے ہیں، اور کیوں عالمی سطح پر ایک بھی قرارداد مقبوضہ کشمیر کے حق میں تم منظور نہیں کرا سکے۔ الٹا تمہاری خارجہ پالیسی کا یہ حال ہے کہ الٹا بھارت سلامتی کونسل کا رکن بن گیا۔ کیوں دیکھو پاکستان کی عوام اور کشمیر کی عوام یہ سوال کرتی ہے کہ کیوں پورا شری نگر مودی کے حوالے کر کے اسلام آباد کی ایک سڑک کا نام شری نگر ہائی وے رکھ دیا، کیوں رکھا؟ اور جب یہ سب ہو رہا تھا، بجائے اس کے کہ تم دنیا میں کشمیریوں کے لیے آواز اٹھاتے، تم نے آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کے خلاف غداری کے پرچے کاٹنے شروع کر دیے۔ اور جس وقت بولو شیم شیم شیم، جب کشمیر کو تمہاری آواز کی ضرورت تھی، تم کشمیر کے وزیر اعظم کے اوپر غداری کے پرچے کٹوا رہے تھے۔ جب بھارت کشمیر پر قبضہ کر لینے کی پلاننگ کر رہا تھا تو تم چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں دوسری جماعتوں کے ووٹ توڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ اور اس سے مجھے یاد آیا کہ اب سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں نا، 3 سال حکومت کرنے کے بعد کشمیریوں سن لو، ابھی سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں تاریخ کی بدترین دھاندلی کرنے کے بعد، دوسری جماعتوں کے ووٹ توڑنے کے بعد، جن کے ووٹ نہیں